السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، چند دن پہلے ایک یاسین قادری نامی شخص ہے جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو ثابت کرتے ہوئے سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کی ہے، اور ان کا یہ انداز بڑا سوکیانہ تھا۔ بازاری انداز کے اندر، بازاری زبان کے اندر انہوں نے سیدنا حضرت عثمان اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کی شان کے حوالے سے منفی باتیں کی ہیں۔ تو اصل میں یہ پروگرام کیسے ہوا، اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یاسین قادری نامی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع ہے افضلیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب کا تعارف اویس ربانی نے اپنے پروگرام میں کروایا، تو ایک عالم ہیں اہل سنت کے بریلوی مکتبہ فکر کے جناب ذوالفقار شاہ صاحب، انہوں نے یاسین قادری کو چیلنج کیا کہ میں آپ سے اس موضوع پر بات کرتا ہوں اور آپ کے دلائل کا رد کروں گا۔ تو یاسین قادری نے اس کا یہ چیلنج یا مناظرے کا یہ دعوت قبول کر لی، تو اویس ربانی نے ان دونوں کو بٹھانے کا یعنی پروگرام بنایا اور ان تینوں نے پروگرام کیا۔ تو پروگرام سے پہلے ان کی آپس میں کچھ باتیں بھی ہوئی کہ اگر کوئی کمزوری والی بات ہوئی تو ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ اویس ربانی کہتا ہے کہ میں نے وہ جو کچھ کمزوری والی باتیں تھیں صحابہ کے حوالے سے جو یاسین قادری نے کی تھیں جذبات میں آ کر یا جان بوجھ کر یا جیسے بھی، تو میں نے وہ نکال کر اپنا پروگرام اپنے چینل پر شیئر کیا تھا، لیکن انہوں نے قادری صاحب نے اپنی جو ان کے پاس ویڈیو تھی، انہوں نے وہ جو متنازع گفتگو تھی اس کو انہوں نے شیئر کر دیا، اور تمام اہل سنہ اور تمام صحابہ کرام کے چاہنے والوں کو اس طریقے سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم اس پر انشاءاللہ چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی گزارش ہماری یہ ہے کہ یہ جو علامہ قادری نے، یاسین قادری صاحب نے یہ جو عقیدہ پیش کیا ہے یا ایک دعویٰ کیا ہے، تو یہ دعویٰ اہل سنہ والجماعت کے تمام ائمہ کرام محدثین سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ تمام صحابہ میں سے یا خلفائے ثلاثہ میں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ افضل ہیں۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کیے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کیا ان دلائل سے کسی بھی محدث نے، کسی بھی امام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کا، شان کا انکار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ سب صحابہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ شان سے نوازا ہے، لیکن ان سب کی اگر مجموعی طور پر مطلب کہ ان کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شان افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترتیب بیان کی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے یعنی فضائل بیان کیے تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و عثمان، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے صحابہ کے تمام احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، لیکن میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ 17 نمازوں کا امام اپنی زندگی میں اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا، صحابہ کرام پریشان تھے، تو صحابہ کو گائیڈ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور تمام صحابہ نے متفقہ طور پر اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔
تو یہ تمام باتیں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مجھ سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، شان کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر یا جیسے بھی۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کا یہ کہنا، یہ ان کی عاجزی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی محدث نے یہ بات نہیں کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے افضل ترین تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کی شان اور ان کی افضلیت کی ترتیب یہ ہے، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدر والے ہیں، پھر احد والے ہیں، پھر بیت رضوان والے، اور اس کے بعد دیگر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، یہ ان کی شان و فضیلت کی ترتیب ہے۔ تو جائیے ائمہ کرام کی کتابیں پڑھ لیجئے جن کے اندر انہوں نے صحابہ کرام کے مناقب لکھے ہیں، فضائل لکھے ہیں۔ تو حضرت بخاری شریف پڑھیں، مسلم شریف، دیگر سیاستہ کی کتابیں پڑھیں تو پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق کی افضلیت کے حوالے سے یا ان کا نمبر بیان کیا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں۔ یہ تمام ائمہ کرام کا، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن یاسین قادری نے اس متفقہ عقیدہ سے انحراف کیا ہے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور وہ دلائل دیتا ہے قرآن و سنت سے۔ تو کیا اگر کوئی کل کو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہے کہ وہ تمام انبیاء کرام میں سے افضل ہیں، تو وہ بھی قرآن و سنت سے دلائل دینے کی کوشش کرے تو کیا اس کے دلائل کو مان لیا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ 1400 سال کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے کسی محدث نے ثابت نہیں کیا، تو آج کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے اور اس متفقہ عقیدے کے مخالف مسئلہ ثابت کرتا ہے، تو اس کے فہم کو نہیں لیا جائے گا، محدثین ائمہ کرام کے فہم کو لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی صحابہ کے اور ائمہ کرام کے راستے کو جو چھوڑتا ہے کسی بھی لحاظ سے وہ بندہ سیدھے راستے پر نہیں رہتا۔ تو تمام صحابہ کرام کے نزدیک اور تمام ائمہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہا ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تھا، ان کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حضرت علی المرتضیٰ کی شان و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں، اور اگر یہ بات کی جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، یہ تو ان رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور پھر ان رافضیوں میں سے کچھ ضال اور مضل اور ظالم لوگوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑے ہیں، یعنی وہ اللہ کا بھی اللہ علی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو اگر یہ بات کی جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت اس طرح ثابت ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ان کو افضل سمجھا جائے، تو پھر کل کو کوئی کہے گا کہ یہ اللہ سے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں، تو پھر یہ بھی عقیدہ مان لیا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو قادری صاحب نے بڑی دلیری کے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ سب سے بڑا غلط جملہ بولا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی، یعنی اس نے تان کیا ہے صحابہ کرام پر کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جنگ احد سے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ جو اس نے روایت پیش کی ہے بخاری شریف کی، اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ اسی روایت کے اندر ہی ان تمام اعتراضات کے جوابات ہیں۔ یہ جو
4066 نمبر بخاری کی روایت اس نے پیش کی ہے کہ حضرت عثمان جنگ احد سے بھاگ گئے تھے اور جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اور بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. تو اس کا جواب عبداللہ بن عمر نے اسی وقت اس مصری کو دے دیا تھا کہ حضرت عثمان کیوں نہیں شامل ہوئے جنگ بدر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کی بیوی سیدہ رقیہ بیمار تھی, تو ان کی بیمار پرسی کے لیے حضرت عثمان نہیں شامل ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو جنگ بدر کے غازیوں کا حصہ بھی دیا اور ان جنگ کے اندر شامل ہونے والوں کے اندر اس فضیلت میں بھی اللہ کے رسول نے ان کو شامل کیا. اور حضرت عثمان جنگ احد میں جو ان سے یہ ہوا تھا کہ وہ سیڈ پہ ہو گئے تھے جنگ احد کے اندر, کیونکہ وہ بھگدڑ مچ گئی تھی, پیچھے سے بھی کافر تھے اور سامنے سے بھی کافر تھے. تو پھر صحابہ نے اپنا دفاع تو کرنا ہی تھا اور اپنے دفاع کے لیے پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر انہوں نے پھر یعنی جنگ کو سنبھالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو یہ بھی انہوں نے اپنی غلطی سمجھی صحابہ نے, یہ ان کا تقویٰ تھا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی, اور انہوں نے اپنی یہ غلطی سمجھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلطی معاف فرما دی. فاللہ عنکم, اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور تیسرا جو اس نے اعتراض کیا تھا مصری نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے تھے, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ظالم بتاؤ کہ وہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی وہ کس کی وجہ سے ہوئی تھی, وہ تو عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے. تو اس روایت کو یاسر قادری نے پہلا حصہ پیش کر کے عثمان کی تنقیص کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ اسی روایت کے اگلے حصے میں اس کا جواب ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق نے کافر کی پناہ لی تھی تو کافر نے خود ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. تو اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کی بھی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی. جب طائف سے واپس آئے تو مکے والوں نے داخل نہ ہونے دیا تو مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی, حالانکہ وہ کافر تھا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق بڑے نڈر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے آپ گزرتے ہیں وہاں تو مطلب شیطان بھی نہیں آتا اور شیطان بھی آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان بعد ما عمل اليوم, عثمان جنگ تبوک کے سامان دینے کے بعد اور جنگ تبوک کے اندر تعاون کرنے کے ان کی اتنا یعنی لیول تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا پھرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی آئندہ کوئی بھی عمل نہ کرے تو کوئی بھی ان کو نقصان نہیں ہے, یا جو بھی کرتا پھرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ, یہ سب ان کی فضیلتیں ہیں, شان ہے. تو ان کی علیحدہ علیحدہ مقام اور فضیلت یعنی سب کی اپنی اپنی شامل ہے, ثابت ہے. تو ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں اور پہلی کتابوں میں کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یاسر قادری کی یہ کتاب جو ہے بالکل بھی ائمہ محدثین کے استدلالات کے مطابق نہیں ہے. یہ جو ظالم لوگ اپنے بلوں میں بیٹھ کر کیڑوں کی طرح اور چوہوں کی طرح یہ صحابہ کو بزدلی کے تانے دیتے ہیں, تو ان ظالموں نے کیا کیا ہے آج تک؟ کوئی اسلام کے لیے قربانی کی ہے؟ قربانی دی ہے انہوں نے سوائے اس کے کہ انہوں نے صحابہ کرام پر اپنی زبانیں تان ہی دراز کی ہے. تو وہ سب محفوظ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے بچایا تھا, یا جو بھی ان سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈوانس معاف فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا اللہ ان سے راضی, اللہ سے صحابہ راضی, جنت ہے فدا ان پر, راضی ہے خدا ان پر. اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں. تو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے یہ جو یاسر قادری نے
مطلب کہ بدترین گستاخی کی ہے۔ اس نے پھر وضاحت بھی کی ہے کہ میرے شعور میں، میرے گمان میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو میں نے تو صرف مطلب کہ افضلیت ثابت کی ہے، میں اس عقیدے پر قائم ہوں، تو تیرا یہ عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے، ائمہ محدثین کے خلاف ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ تمام عقیدے کی کتابیں پڑھیں تو ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام میں سے افضل ترین ابو بکر صدیق ہے۔ عقیدۃ الرازیین پڑھیے اور عقیدہ طحاویہ پڑھیے، عقیدہ واسطیہ پڑھیے، تو ان کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت، عظمت اور ان کا پہلا نمبر ہے۔ تو حضرات اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہوا ہے اور جنتی ہیں، تو ان سب میں سے افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں جانب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ نعوذ باللہ ہم ان کے حوالے سے ذرا بھی یعنی کمزور بات سوچ نہیں سکتے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے لیے دیکھ لیں، یہ دو عقیدے ہیں، دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا ہے رافضیت کی اور ایک انتہا ہے ناسبیت کی۔ رافضیت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور ناسبی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ اور نحن اہل سنہ، اسی الحمدللہ اہل سنہ، ہم اہل سنہ ہیں اور ہم سب صحابہ کو ان کی اسی طرح فضیلت مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، صحابہ نے بیان کی ہے اور سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسین قادری بالکل ناکام ترین بندہ ہے اور یہ رافضیوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ویسے امت کے اتفاقی عقیدے کو کوئی دراڑ ڈالنے کی اس کی ناکام کوشش ہم انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ الحمدللہ سب صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہمارے لیے جسم و جان سے بھی پیارے ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔